نعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ جتنی بحث کر لیں آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا، نبی پاک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جتنی مرضی بحث کر لیں میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے رب کی نعمت ملے تو چرچا کرنا۔ چرچا بند کمرے میں ہو سکتا ہے؟ چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ جلسہ کر کے، جلوس نکال کے، لوگوں کو جمع کر کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رب کی نعمت ملے تو چرچا کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت ہی نہیں مانتے ہوں گے تو چرچا کیا کریں گے؟ تیسری آیت، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ سارے دن تیرے ہیں، ساری راتیں تیری ہیں، پھر اس سے کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، سب نے لکھا کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نعمت کی ہے۔ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نعمت کی ہے وہ اللہ کے دن ہے۔ وہ کس کے دن ہے؟ اللہ کے دن ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے نبی سے بڑی اس کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، کوئی کہے گا اولاد بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا تندرستی بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا عالی شان مکان بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا لندن بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا اچھا کاروبار بڑی نعمت ہے۔ لیکن کب تک؟ دنیا کی نعمت، اصل نعمت وہ ہوتی ہے جو اس جہاں میں بھی قائم رہے، اس جہان میں بھی قائم رہے، وہ اصل نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تندرستی ایک دن ختم ہو جائے گی، آنکھیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اولاد نعمت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تیسرا پارہ اس کے آخری آیات آپ پڑھ کر دیکھیں۔ کل قیامت میں یہ کافر کہیں گے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ قیامت کے دن یہ کافر کہیں گے یہ پوری دنیا سونے کی بن جائے، پوری دنیا سونے کی بن جائے اور ہم رب کو فدیے میں دے دیں، ہماری جان چھوڑ جائے، ہماری جان چھوڑ جائے، لیکن پوری دنیا کے برابر بھی سونا ہو، ایمان اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہو، کتنا سنبھال کر رکھتے ہو؟ ایمان سے بڑی کوئی نعمت، کیونکہ جنت کا تصور ایمان کے ساتھ ہے۔ کافر جتنی نیکیاں کرے آخرت میں کچھ بھی نیکی ملنے والی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان اصل ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا ایمان ملا کہاں سے ہے؟ ایمان کہاں سے ملا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ڈائریکٹ اترا ہے؟ کس کے ذریعے ملا ہے؟ رب کا قرآن ڈائریکٹ اترا ہے؟ نہیں،
یہ نبی کے صدقے ایمان ملا ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ اللہ کون ہے، یہ قرآن کیا ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ کعبہ موجود تھا، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ کلمہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ ایمان کہاں سے ملا ہے؟ نہیں پوچھو قرآن کہاں سے ملا ہے؟ نہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ سنت کہاں سے ملی ہے؟ نہیں یہ وہ زمانہ تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دبا دیتے تھے۔ اس بیٹی کو درجہ کس نے دیا؟ نبی پاک نے فرمایا کسی کی ایک بیٹی ہو، کسی کی 2 ہو، کسی کی 3 ہو، اس کی صحیح پرورش کرے، اچھی جگہ اس کی شادی کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ نہیں رحمان کہاں سے ملا؟ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ قل هو اللہ واحد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں پتہ تھا کون اللہ ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس نے بتایا ہے؟ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، یہ تیری زبان سے سنا ہے محمد، یہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کا پتہ بھی دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ نبی پاک نے دیا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ نہیں صدیق اکبر سے پوچھو صداقت کا لقب کہاں سے ملا، اتقا کا لقب کہاں سے ملا؟ آپ متقیوں کے امام ہو گئے، آپ کو یہ لقب کہاں سے ملا؟ عمر فاروق سے پوچھو آپ کو عدالت کہاں سے ملی؟ 44 ملک آپ نے فتح کیے، اتنی طاقت آپ کو کہاں سے مل گئی؟ نہیں خود فرماتے ہیں میرے باپ کے 10-12 اونٹ تھے، مجھ سے وہ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج 44 ملک سنبھال رہا ہوں، یہ نبی پاک کی برکت ہے۔ عثمان غنی سے پوچھو آپ کو شجاعت، آپ کو سخاوت کہاں سے ملی؟ اتنی آپ سخاوت کرتے ہیں، آپ کو کہاں سے ملی؟ مولا علی سے پوچھو آپ کو بہادری کہاں سے ملی؟ یہ تلوار ذوالفقار آپ کو کہاں سے ملی؟ نہیں حسن و حسین سے پوچھو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کہاں سے ملی؟ امام حسین سے پوچھو کربلا کا وہ منظر، قیامت خیز منظر، آپ کے قدموں کو ثابت قدمی کہاں سے ملی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان سے پوچھو صحابیت کہاں سے ملی؟ صحابی نبی پاک کو دیکھنے سے بنتا ہے۔ جتنے ولی ہیں سارے جمع ہو جائیں، جتنے نیک عمل کریں، صحابی کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا؟ پوچھو 1.25 لاکھ صحابہ سے یہ صحابیت کا اتنا بڑا مقام آپ کو کہاں سے ملا؟ نہیں 10 مبشرہ سے پوچھو وہ 10 صحابہ جن کو جنت میں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، کہاں سے ملی؟ نبی پاک فرماتے
کہتے ہیں صدیق تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، زبیر تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی۔ یہ 10 مبشرہ 10 صحابہ ہیں، ان کو جنت کی بشارت کہاں سے ملی؟ نہیں 12 اماموں سے پوچھو آپ کو امامت کہاں سے ملی؟ نہیں داتا صاحب سے پوچھو آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ خواجہ غریب نواز سے پوچھو آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ نہیں غوث اعظم سے پوچھو آپ کو ولیوں کی سرداری کہاں سے ملی؟ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت سے پوچھو، آپ 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھتے ہیں، آپ کو فقاہت کہاں سے ملی؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں ایمان کہاں سے ملا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو ایمان کہاں سے ملا؟ نہیں ایک ہی آواز آئے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی دو لگی ہے، تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی دو لگی ہے۔ میرے نبی سے زیادہ اپنی امت کو چاہنے والا کو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی اپنی امت سے جتنا پیار کرتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں، اتنا چاہنے والا نبی مل ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں تشریف لا